صلی علیک یا رسول اللہ۔ ہماری جانب سے عید میلاد النبی مبارک، اور سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جانب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آل رسول حضرت مفتی سید اولاد رسول صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء حق علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم ہمیشہ رکھے، ان کے نقش قدم اور ان کے باتوں پر سن کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارا ظاہر باطن ایک کر دے۔ اللہ رب العزت ان کے بیان، ان کے کلام، ان کی باتوں سے کچھ سیکھنے سمجھنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ By the way, all the youngsters, listen here. Hazrat Sahab is not only from Urdu background or Arabic background. Okay, he is masters in English, and he has written books in English. Alhamdulillah, Alhamdulillahi allazi khalaqal insa wal jan, wassalatu wassalamu ala nabi sahibil amni wal aman, wa ala alihi wa sahbihi madamal malawan, amma ba'd. Fa'uzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Muhammadur Rasulullah ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahun nabiyul habibul aminul matinul kareem, wa nahnu ala dhalika laminash shahidina wash shakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دل کی اتھا گہرائی کے ساتھ عرض و معروض سے قبل مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، رب کائنات کا پیارا، دائی حلیمہ کا راز دلارا، آمنہ بی کی آنکھوں کا تارا، عبداللہ کا بہت پیارا، سرور کونین، نور مجسم، خلیفۃ اللہ اعظم، فخر آدم و بنی آدم، مدنی تاجدار، رسول ہاشمی وقار، سرکار ابد قرار، گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، علی سے بے کساں چارہ ذات درد بندہ، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کوہر بار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھے باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا مقوانا ملجانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلا آلہ وسلم۔ اگرچہ مجمع انتہائی کم ہے، اگرچہ مجمع کم ہے، لیکن ہم نے جو محسوس کیا کئی گھنٹوں سے یہاں بیٹھنے والے کے سینے پہ عشق رسول کا دم ہے۔ اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگ بدر میں ہم کم تھے، جنگ احد میں ہم کم تھے، خیبر میں ہم کم تھے، حنین میں ہم کم تھے، اور بلا شبہ کفاروں کی کافروں کی تعداد زیادہ تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، سرکار کے دیوانوں نے، سرکار کے عاشقوں نے یہ بتا دیا، دنیا والوں کے بتا دیا، کہا سنو ہم کم ضرور ہیں مگر ہمارے سینے میں عشق رسول کا ایسا دم ہے، ہم جب میدان پر عشق رسول کو لے کر اترتے ہیں تو ہم بڑے بڑے سرماؤں کو پاؤں کی ٹھوکر بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات تھوڑی دیر تشریف فرما ہوئیے اور گھبرائیں نہیں۔ ہمارے نقیب محفل جناب سجاد شاہ صاحب نے یوں فرمایا انلیمیٹڈ ٹائم ہے، کہ مجھے معلوم ہے
انسان انسانی ہوتا ہے. آپ بڑی دیر سے یہاں بیٹھے ہو اور وہ جو بڑی مشہور بات ہے، میں ویسا مولوی بننا نہیں چاہتا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے آنکھیں بند کر کے، اچھا خاصا مجمع تھا، بولے جا رہے آنکھیں بند ہے، بولے جا رہے ہیں. بڑی دیر کے بعد جو آنکھیں کھولی کیا دیکھا، سارے لوگ بھاگ گئے، ایک ہی بندہ بیٹھا ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی تیرے جذبے کو سلام، تیری محبت کو سلام، تیری عقیدت کو سلام. وہ سارے بس ذوق سے چلے گئے، تو کتنا باذوق اب تک بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ کے بندے نے کہا مولوی صاحب معاف کرنا، مرتا کیا نہ کرتا، میں بھی چلا جاتا. مسئلہ یہ تھا جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ بول رہے ہو وہ کرسی میری تھی، جاتا تو کیسے میں، تو میں ایسا بننا نہیں چاہتا. بہرحال تھوڑی دیر آپ کو مابین حائل رہیں گے. آپ نے بڑی اچھی نعتیں سنی، ہم نے بھی سنی، سب نے بڑی پیاری پائی نعتیں پڑھی. اللہ سلامت رکھے. اور جہاں تک نعت گوئی کا تعلق ہے، میں تو کہتا ہوں قیامت تک اتنا بڑا شاعر کیوں نہ پیدا ہو جائے، نعت کو اعلیٰ حضرت کے پاؤں کی دھول نہیں بن سکتی. کہ آپ کا کلام کلام الامام بھی ہے اور امام الکلام بھی ہے. اعلیٰ حضرت کے فیضان کرم سے بحمدہ تعالی میرے 12 مجموعے کلام چھپ چکے ہیں، وہ بھی زخیم مجموعے ہیں. اب تک میں 600 نعتیں کہہ چکا ہوں اور 15,000 اشعار میرے نوکے قلم سے رسول پاک کے فیضان سے نکل چکے ہیں. یہ کرم ہے میرے اعلیٰ حضرت کا. میں آج چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے پہلی نعت جو ہے، میری عمر 11 سال کی تھی، میں نے پہلی نعت کہی تھی، وہ آپ سن رہے ہیں. میرے پاس سہیل بھائی جیسی آواز تو ہے نہیں کہ میں گنگناؤں، میں تحت میں پڑھتا ہوں، سنیں آپ. بڑی دلکشی ہے نبی کی گلی میں، کوئی خاموش نہ رہے، بولو سبحان اللہ. اب میں بولوں گا نہیں، سب کریں گے، خود سے بولنا سنا. بڑی دلکشی ہے نبی کی گلی میں، پیچھے والے ہی بولو نا. بڑی دلکشی ہے نبی کی گلی میں، کہ جنت بنی ہے نبی کی گلی میں. سبحان اللہ. کہ جنت بنی ہے نبی کی گلی میں. منور ہوا جا رہا ہے زمانہ، منور ہوا جا رہا ہے زمانہ. یہ کیا روشنی ہے نبی کی گلی میں. سبحان اللہ. یہ کیا روشنی ہے نبی کی گلی، نبی کی گلی میں. چلو غم کے مارو مدینے کی جانب، چلو غم کے مارو مدینے کی جانب. ارے خوشی بٹ رہی ہے نبی کی گلی. سبحان اللہ. خوشی بٹ رہی ہے نبی کی گلی، نبی کی گلی میں. چلے آؤ بے روک رحمت کی چادر، چلے آؤ چلے آؤ بے روک رحمت کی چادر. وہ دیکھو تنی ہے نبی کی گلی میں، وہ دیکھو تنی ہے نبی کی گلی میں. اور سچا عاشق کیا کہتا ہے سنیے آپ. کاش وہ کیفیت ہم میں پیدا ہو جائے. بڑی دلکشی ہے نبی کی گلی میں، کہ جنت بنی ہے نبی کی گلی میں. بھلا کیسے مجھ کو میسر سکون ہو، سنیے گا، بھلا کیسے مجھ کو میسر سکون ہو. ارے طبیعت لگی ہے نبی کی گلی میں. اور ذرا یہاں وہ جب ٹیکنک بھی دیکھیں، لگی گلی، گلی الٹا لگی ہو جائے گا، لگی الٹا تو گلی ہو جائے گا. بھلا کیسے مجھ کو میسر سکون ہو، طبیعت لگی ہے نبی کی گلی میں. اور مقطع عقیدے کا شعر ہے، وہابی توڑ دیوبندی مار شعر ہے، سنیے جماعتی مار شعر ہے. جسے موت کہتی ہے قدسی یہ دنیا، جسے موت کہتی ہے قدسی یہ دنیا.
ارے وہی زندگی ہے نبی کی گلی میں، وہی زندگی ہے نبی کی گلی میں، بڑی دلکشی ہے نبی کی گلی میں، کہ جنت بنی ہے نبی گلی میں۔ 11 سال کی عمر میں نے یہ نعت کہی تھی، اور میرے ابا حضور مفتی عالم عیسیٰ علیہ الرحمن نے یہ نعت سنی اور والد صاحب نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور آپ نے میرا تخلص قدسی رکھا، یہ سوچ کر حضرت قدسی بڑے شاعر گزرے ہیں فارسی زبان کے، کہا کہ تم نے اچھی نعت کہی ہے، پہلی نعت ہے، اور تم نعت کہتے ہی جاؤ گے تا دم حیات۔ تو اللہ کا فضل احسان ہے کہ روزانہ نعت کہے بغیر سوتا نہیں، ابھی تو 600 نعتیں ہو گئی، 15,000 اشعار ہو گئے، تو بغیر نعت کہتے میں سوتا نہیں۔ فضل الہی ہے، فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اعلیٰ حضرت کا بے پایا کرم ہے۔ حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا تمہید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ جاننے سے پہلے we have to go through the history of Islam, the background، پس منظر کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے، ایک دور وہ تھا پورے عرب کے اندر شرک پھیلا ہوا تھا، کفر پھیلا ہوا تھا، ہر گھر میں نئے نئے بت بنے ہوئے تھے، لوگ اناج کی پوجا کرتے، گیہوں کی پوجا کرتے، ہاتھ سے مورتی بنا کر پوجا کرتے، جب بھوک لگتی تو اسی اناج کو روٹی بنا کے کھا لیتے۔ لوگ چاند کی پوجا کر رہے تھے، ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، کوئی خدا تاروں کو مان رہا تھا، خدا سورج کو مان رہا تھا، کوئی خدا چاند کو مان رہا تھا، کوئی خدا آئیڈلز کو مان رہا تھا۔ مکمل طور پر کفر و شرک جڑیں پکڑ چکے تھے۔ ایسے موقع پر ضرورت تھی ایسے مسیحا کی، ایسے نبی کی، ایسے رسول کی، اور وہ عرب کے رہنے والے اتنے ضدی ہوتے تھے، ایک کا اونٹ دوسرے کے باغ میں چلا جاتا تو چھوٹی سی بات پہ 40 سال تک جنگیں چلتی، قتل و قتال ہوتا، مار دھاڑ چلتی، خون خرابہ ہوتا، فتنہ و فساد برپا ہو جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ فرمائی، فقط 40 مسلمان آپ نے بنائے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد 12 سال مکہ شریف میں مظالم کے پہاڑ آپ پر توڑے جاتے رہے، تبلیغ کا کام تو ہو نہیں پا رہا تھا صحیح طور پر۔ 10 سال مدینے پاک میں گزارا۔ یوں کہہ دو کہ میرے نبی نے 10 سال کے اندر 1,24,000 صحابہ کرام کا جمع غفیر پیدا کیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا معجزہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی برسات کی جاتی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن و طعن کیا جاتا تھا، اوباشوں اور پاگلوں کو لگا دیا جاتا تھا۔ سرکار جہاں سے گزرتے تو جوانوں کی آواز آتی، پاگلوں کی آواز آتی، معاذ اللہ پاگل جا رہا ہے، دیوانہ جا رہا ہے، جادوگر جا رہا ہے۔ معلوم ہے میرے آقا سارے مظالم سہتے رہے، مسکراتے رہے، کانٹوں پہ چلتے رہے، آقا دعائیں دیتے رہے، آقا پتھر کھاتے رہے، آقا دعائیں دیتے رہے، مسکراتے رہے۔ معلوم ہے ابو جہل نے دیکھا یہ عجیب انسان ہے، ابو لہب نے دیکھا یہ عجیب و غریب انسان ہے، ہم مظالم ڈھاتے ہیں، ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، مگر اللہ کا بندہ کیسا بندہ ہے، مسکرا گزر جایا کرتا ہے، یہ دعائیں دیتا رہتا ہے۔
معلوم ہے ایک میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ میں ابو جہل سربراہی کر رہا ہے، اور ابو جہل نے مکے کافروں سے کہا دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اس کا نام محمد ہے، اور محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف خوب کی جاتی ہے، جس کی تعریف بے پناہ کی جاتی ہے۔ ہم گالیاں دیتے ہیں، محمد کہہ کے گالیاں دیتے ہیں، اور گالی ہم پہ واپس ہو جاتی ہے، اس لیے کہ محمد کا نام کہہ رہا ہے وہ تعریف والا ہے، محمد کا نام کہہ رہا ہے وہ کمال والا ہے، محمد کا نام کہہ رہا ہے وہ جمال والا ہے، محمد کا نام کہہ رہا ہے وہ شان والا ہے، محمد کا نام کہہ رہا ہے نام کہہ رہا ہے وہ کمالات والا ہے، لہذا ایسا کرو محمد کے نام کو بدل دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کہتا ہے کل سے کوئی محمد کو محمد کہہ کے نہ پکارے، معاذ اللہ مزمم کہہ کے پکارے، یعنی برا انسان، ذلیل انسان۔ اللہ سمجھ صبح کیا ہوتی ہے، میرے آقا اس راہ سے گزر رہے ہیں، نوجوانوں کی آواز آ رہی ہے محمد نہیں مزمم جا رہا ہے، بچوں کی آواز آ رہی ہے محمد نہیں مزمم جا رہا ہے، بڑوں کی آواز آ رہی ہے محمد نہیں مزمم جا رہا ہے، بوڑھوں کی آواز آ رہی ہے محمد نہیں مزمم جا رہا ہے۔ وہ نبی کانٹوں کے راستوں میں چلتا رہا، مسکراتا رہا، پتھر کھاتا رہا، مسکراتا رہا، گالیاں سنتا رہا، مسکراتا رہا، لیکن جب کفار مکہ نے نبی کے نام کو بدل دیا تو میرے آقا اشکبار ہو گئے، نمدیدہ ہو گئے۔ تا معلوم ہے آپ بے پناہ غمزدہ ہو کر گھر واپس جاتے ہیں، کاشانہ پاک کے پہنچتے ہیں، ہماری آپ کی ساری مومنوں کی ماں بی بی خدیجہ سیدہ خدیجہ فرماتی ہے آقا کیا بات ہے، آج آپ کی پیشانی میں مقدس پیشانی میں غم و اندھوں کی لکیریں کیوں ہیں، آج آپ کے ماتھے پر غم و اندھوں کے آثار کیوں ہیں، آقا غمگین کیوں ہیں آپ، معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا بول پڑے خدیجہ کیا بتاؤں، کل تک یہ مکے والے مجھے گالیاں دیتے رہے، لعن طعن کرتے رہے، پھپتیاں کستے رہے، کانٹوں کے راستوں پہ مجھے گزارتے رہے، میں انہیں دعائیں دیتا رہا، مسکرا کر میں آگے بڑھتا رہا، اس لیے جو کچھ بھی کرتے تھے مگر محمد کہہ کر کیا کرتے تھے۔ آج ان لوگوں نے میرا نام بدل دیا ہے، محمد کے بدلے مجھے مزمم کہا ہے۔ معلوم ہے سیدہ خدیجہ ہماری آپ کی ماں فرماتی ہیں آقا کیا ہوا اگر نام بدل دیا گیا؟ تو میرے آقا فرمانے لگے خدیجہ سن، اگر میرا نام میرے باپ نے رکھا ہوتا بدل دیا جاتا تکلیف نہیں ہوتی، ماں نے رکھا ہوتا بدل دیا جاتا تکلیف نہیں ہوتی۔ خدیجہ سن، یہ میرا نام کسی انسان نے نہیں رحمان نے رکھا ہے، پروردگار نے رکھا ہے، خداوند عالم نے رکھا ہے، اس لیے آج مجھے بے پناہ تکلیف ہوئی ہے۔ ابھی باتیں چل رہی تھی، معلوم ہے جبریل امین تشریف لاتے ہیں خداوند قدوس کی بارگاہ میں، وہ یہ الہی لے کے آتے ہیں، آیت قرآنیہ لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے آقا رب کائنات نے آپ کی بارگاہ میں درودوں کا ہدیہ بھیجا ہے، سلاموں کا تحفہ بھیجا ہے۔ خدا فرماتا ہے اے حبیب غم نہ کھاؤ، دو ٹانگ کا انسان محمد نہیں بولتا ہے، نہ بولے، آپ کا خدا بول رہا ہے، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ دیکھیں ہمارا آپ کا بنیادی عقیدہ یہ ہے خداوند قدوس کی، سننا غور سے، خداوند قدوس کی ذات اور اس کی ہر صفت یہ ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے۔ یہ ازلی، ابدی، قدیم بڑے گاڑے گاڑے ورس ہیں۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے خدا کی ذات، اس کی صفت ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ رب کائنات خداوند قدوس اللہ Almighty is ازلی، ابدی، قدیم means what? There is neither his end nor the beginning. He was, he is and he will be forever. اس کا کوئی اینڈ ہے نہ بگننگ ہے، نہ آغاز ہے، نہ جناب عالی سے اختتام ہے۔ خدا کی ذات اور ہر صفت ہمیشہ سے تھی،
ہمیشہ سے ہے. When there was nothing, Allah was. When there will be nothing, Allah will be there. تو خدا کی ذات ہمیشہ Allah is eternal. His being and his every attribute, every quality is eternal. Eternal means no end and no beginning. اللہ کی ذات بھی ہر صفت بھی. اب اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ، اس کا ذاتی نام ہے. صفتی نام بہت سارے ہیں، رحمان ہے، ستار ہے، غفار ہے، قدوس ہے، رشید ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کی ہر صفت بھی بولو کیا ہے؟ ازلی ہے. یعنی خدا بند قدوس کی ذات کے لیے نہ آغاز ہے، خدا کی ذات کے لیے ابتدا ہے، نہ انتہا ہے. نہ اس کی صفت کے لیے ابتدا ہے نہ انتہا ہے. تو محترم خدا کا ایک نام ہے حامد. حامد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنے والا. حامد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنے والا، توصیف کرنے والا. اور رسول پاک کا نام کیا ہے؟ محمود ہے. تو خدا کا نام جو حامد ہے، حامد کا مطلب یہ ہوا کہ محترم خداوند قدوس ہمیشہ سے حامد تھا، ہمیشہ سے حامد تھا، ہمیشہ سے حامد ہے، ہمیشہ حامد رہے گا. یعنی خدا ہمیشہ سے تعریف کرنے والا تھا، تعریف کرنے والا ہے، تعریف کرتا رہے گا. کس کی تعریف؟ خدا کا نام حامد ہے اور رسول کا نام محمود ہے. یعنی خدا تعریف کرتا ہے، رسول ہی کی تعریف کرتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ جیسے خدا کی صفت حامدی ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ایسے ہی ماننا پڑے گا میں رسول کی تعریف بھی ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھی. کوئی نہ تھا تو خدا تھا. مصطفیٰ کی تعریفیں ہو رہی تھی. جب کچھ نہ ہوگا خدا ہوگا اور مصطفیٰ کی تعریفیں ہوتی رہی. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. علماء اہل سنت. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے. میرے سرکار کا ذاتی نام محمد. رب کائنات نے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام رکھے. عرش میں نام احمد رکھا، فرش میں نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا نام آئے انگوٹھا چوم لیا کرو. محترم میں اکثر بولا کرتا ہوں انگوٹھا چومنے میں کوئی بوجھ نہیں لگتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. ہم نے کب کہا نبی کے نام کو سن کے انگوٹھا چومنا؟ ہم نے کب واجب کہا؟ ہم نے کب فرض کہا؟ بات وہی ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ارے فائدہ ہی فائدہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو میرا غلام میرے نام کو سن کے انگوٹھا چوما کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں وجبت لہو شفاعتی حلت لہو شفاعتی. جو میرا غلام میرے نام کو سن کے انگوٹھا چوما کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں ایسے غلام کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، شفاعت حلال ہو جاتی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں لم یعما ولم یرمد. جو غلام میرے نام کو سن کے انگوٹھا چومتا ہے زندگی بھر نہ اسے آشوب چشم کی بیماری ہوگی، نہ وہ کبھی اندھا ہوگا، کبھی نابینا ہوگا. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے نام کو سن کے انگوٹھا چومتا ہے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تو آقا فرماتے ہیں کنت لہو قائدہ الی الجنہ. کل قیامت کے میدان میں میں اپنے انگوٹھے چومنے والے غلاموں کو اپنے ساتھ میں جنت کی بہاروں میں لے جاؤں، جنت کے گلستان میں لے جاؤں. نبی کے نام کی سن کر انگوٹھا چومو، آنکھیں بھی محفوظ ہوتی ہیں اور جنت بھی ملا کرتی ہے. نبی کا نام آیا انگوٹھا چوم لیا کرو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے دو نام رکھے نا، احمد و محمد. میں لفظ محمد پہ 5 گھنٹے بول سکتا ہوں. لفظ محمد پر اس میں پیش کیوں ہے، زبر کیوں ہے، تشدید کیوں ہے، جزم کیوں ہے. یہ اردو میں ہو گیا نا، عربی میں آ جاؤ. ضمہ کیوں ہے، فتح کیوں ہے، تشدید کیوں ہے، سکون کیوں ہے. میں زیادہ دیر آپ کو تھکاؤں گا نہیں، اہم باتیں آپ سماعت کر لیں. ٹھیک ہے.
लफ्ज अहमद को भी देखें आप, अहमद, मोहम्मद लिखो उर्दू में आप, बोलो अहमद में कहीं जेर है, बोलो मोहम्मद में कहीं जेर है, जबर तो है, पेश तो है, तशदीद तो है, जज़म तो है, मगर जेर नहीं। मेरे रब्बा खुदावंदे कुद्दूस, तेरी हिकमत क्या है? तूने तेरे हबीब के दो नाम रखे, अहमद तूने रखा, मोहम्मद तूने रखा, न अहमद में जेर है न मोहम्मद में जेर है। तो मेरा खुदा फरमाएगा, मेरे बंदो, इसलिए मैंने नबी के नाम पे जेर नहीं रखा। जब मेरे हबीब के नाम में जेर नहीं, फिर कौन है? तो मेरे हबीब की जात को जेर कर दे, मेरी जात को, मेरे हबीब की जात को जेर कर दे। तो जेर करना चाहेगा, वो जेर होता चला जाएगा। और हुआ भी ऐसा, जिसने भी जेर करना चाहा, यकीन जानो जेर हो गया। यकीन नहीं आता है, बड़ी मशहूर हदीस पाक है, जरा सुनिए, ईमान में जिला पैदा कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के नीचे से जा रहे हैं, मालूम है अबू जहल ने देखा ये बड़ा सुनहरी मौका है, दौड़ा हुआ आया, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद बोलने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, तुम पहाड़ के नीचे हो। जो नबी होता है वो ऊपर होता है, बुलंदो बाला होता है, और तुम नीचे हो, लिहाजा तुम नबी नहीं हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे बुलंदो बाला हूँ। ये बिल्कुल चाइल्डिश बातें थी, बचकाना बातें थी। कोई ऐसा बंदा हो, ओबामा की छत पे खड़ा होकर बोलने लगे, ओबामा जी हम आपकी छत पे खड़े हैं, घर की छत पे बैठे हुए हैं, लिहाजा तुम घर के नीचे हो, घर के अंदर हो, हम तुमसे बड़े हैं। ये बिल्कुल बचकाना बातें होंगी। मोहतरम, मेरे सरकार ने भी क्या प्यारा जवाब दिया। मेरे आका ने फरमाया, ये अबू जहल पहाड़ के ऊपर चढ़कर अपने आप को बड़ा कहने वाला, बुलंदो बाला कहने वाला, अपने को ऊंचा कहने वाला, अरफाओ बरतरो बाला कहने वाला, नबूवत का इकरार करने वाला, अरे निगाहों को उठा, आसमान की जानिब देख। तारीख बताती है अबू जहल की निगाहें आसमान की जानिब जाती है, तो मालूम है अबू जहल क्या देखता है, मेरा नबी जमीन पर भी मौजूद है, आसमान पर भी मौजूद है। आसमान के माबैन नूर का धारा बह रहा है, नूर की लहरें बह रही है, नूर की मौजें बह रही है। अब तो जालिम को मान लेना चाहिए था, मगर मालूम है खुदा दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। जालिम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल का तुम्हारा जादू जमीन पर चलता था, अब तो तुम्हारा जादू आसमान पे चलता है। मोहतरम, देखा आपने, अबू जहल चला था मेरे मुस्तफा को ज़ेर करने के लिए। उसका नाम अमर है, अबू जहल उसका नाम नहीं है, उसकी कुन्नियत है। अबू जहल का माना क्या है? जहालत वाला, जहालत का बाप। उसे कोई उसके नाम से नहीं पुकारा करता है, सब उसे जहालत का बाप कह के पुकारते हैं। उसकी वजह यह है, अबू जहल ने चाहा था नबी को ज़ेर कर दे और खुद ही ज़ेर हो गया। मोहतरम, वो वाक़या भी आपको मालूम होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल बन मुट्ठी लेके आया था, बड़ा मशहूर वाक़या है। बन मुट्ठी लेके आया सरकार की बारगाह में और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, बन मुट्ठी में क्या है, बता दोगे आपको नबी मान लूंगा, बता दोगे रसूल मान लूंगा। मोहतरम दोस्तों, बड़ा मशहूर वाक़या, मेरे आका चाहते फौरन बोल देते, तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, मगर मेरे मुस्तफा ने बताया नहीं। मुस्तफा ने क्या कहा, मैं क्यों बोलूं तेरी मुट्ठी में क्या है? अरे मुट्ठी की शय से पूछ, मैं कौन हूँ वो बता दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों किया आपने? ये बता देते ना कंकरिया है मुट्ठी के अंदर में। मेरे आका फरमाएंगे, वजह ये है अबू जहल बहुत शातिर था, अगर मैं बोल देता तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं तो अबू जहल फौरन पलट के क्या जवाब देता? ये बोलता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कमाल कर दिया, जब मैं कंकरियां चुनकर मुट्ठी में बंद कर रहा था तो आप पीछे से देख रहे थे, इसलिए तुमने कह दिया। तो मेरे आका ने दरवाजा बंद कर दिया, नाकाबंदी कर दी। अरे अबू जहल, मैं क्यों बोलूं तेरी मुट्ठी में क्या है? अरे मुट्ठी की शय बोलेगी, मैं कौन हूँ? हदीस की औरात गवाह है, अबू जहल
جہل اپنی بند مٹھی کو کان کے پاس لے کے جاتا ہے. کنکریاں بباغے دہل پڑ رہی تھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی آواز سننے کے بعد میں ابو جہل بسرتا ہے, سراپا ہوتا ہے, غصے میں آتا ہے, ساری کنکریوں کو سرکار کی طرف پھینک دیتا ہے. وہ ساری کنکریاں میرے سرکار کے قدموں پہ آ کر گر جاتی ہے. محترم دوستوں, معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کنکریاں گرنے کے بعد جب زبان حال سے بول رہی تھی, ارے ابو جہل دیکھ, جب تک ہم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا تیری مٹھی میں بند تھے, جو ہی کلمہ پڑھا نبی کا قدم پاک مل گیا, نبی کی بارگاہ مل گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میلاد النبی. تو کنکریاں ہمیں ذہن دینی, مسلمانوں ہمیں دیکھو, ہم بے زبان ہیں, ہم بے جان ہیں, ہم بے روح ہیں, ہم بے عقل ہیں. جب تک کلمہ نبی کا نہ پڑھا تھا تو ابو جہل جیسے کافر کے مٹھی پہ بند تھی, کلمہ پڑھا آزاد بھی ہو گئی اور نبی قدم پاک بھی مل گیا. اے مسلمانوں, اگر تم بھی آزادی چاہتے ہو, نبی کی بارگاہ چاہتے ہو, عزت و شرف چاہتے ہو, تو ایسا مت دیکھو کس کی مٹھی میں بند ہو, کس کے قبضے میں ہو, کون سے علاقے میں ہو, کون سے دیار میں ہو. ارے پاکستان میں رہ کر اسلام پہ قائم رہنا کون سا کمال ہے. ارے کمال یہ ہے امریکہ میں رہ کر اسلام کے سانچے میں ڈلے رہو, داڑھی والے بنو, نمازی بنو, روزے دار بنو. یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. دیکھا ایک چیز اور بتاؤں, یہ کنکریوں نے بولا نا, کنکریوں نے کلمہ پڑھا. کیا کنکریوں کی زبان ہوتی ہے؟ شاعر نے کیا پیاری بات کہی زبان فارسی میں, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حسن یوسف اپنی جگہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک اپنی جگہ ہے. پھونک مار دیتے مردہ زندہ ہو جاتا, پھونک مار دیتے نابینا بینا بن جاتا. عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار دیتے کوڑ والا وہ شفا یاب ہو جاتا. حسن یوسف اپنی جگہ ہے, عیسیٰ کی پھونک اپنی جگہ ہے, ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کا اپنی جگہ ہے. محترم شاعر کہتا ہے حضور یہ سارے کے سارے جتنی خوبیاں رکھتے تھے وہ تمام خوبیاں آپ اکیلے رکھتے ہو. آپ مطلب یہ ہے سارے نبیوں کی خوبیوں کے اتنے مجموعہ ہو. محترم عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لاکھوں سلام, کروڑوں سلام, بے شمار سلام. اللہ کے رسول ہیں, وہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, صحابہ کتاب نبی ہیں. آپ نے بڑا کمال کیا, مردوں کو زندہ کیا. مگر یہ بتاؤ کس مردے کو زندہ کیا, کس مردے کو؟ پہلے بولو مردہ کسے کہتے ہیں, موت کسے کہتے ہیں, زندگی کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے زندگی کیا ہے, موت کیا ہے؟ کبھی سوچا مرنا کیا ہے, جینا کیا ہے, جاننا چاہتے ہو؟ ذرا صابر پاک کی بارگاہ میں چلو. رات بھر سو نہیں پایا, پوری رات کروٹیں بدل بدل کے میں نے گزار دی. حال میرا یہ تھا بقول شاعر, میں تو آنکھوں میں جگہ دینے کو حاضر تھا اسے, میں تو آنکھوں میں جگہ دینے کو حاضر تھا اسے. نیل ظالم سے پوچھو یہ کبھی آئی بھی؟ حضور والا پوری رات میں نے بے قراری میں گزاری, اضطراب میں گزاری, پریشانی میں گزاری, بغیر سوئے گزار دی ہے. ایک سوال بار بار میرے ذہن کے پردے پہ ٹکرا رہا تھا. وہ سوال یہ تھا, جینا کیا ہے, مرنا کیا ہے, زندگی کیا ہے, موت کیا ہے, مردہ کیا ہوتا ہے, زندہ کیا ہوتا. حضور والا گفتی سلجھ نہیں پائی, جواب مل نہیں پایا, میں بڑا پریشان رہا. آقا آپ بتا دو جینا کیا ہے, مرنا کیا ہے. صابر پاک نے کہا دیکھ بیٹا ایسا ہے, تیرا سوال بڑا اہم سوال ہے, انتظار کر, جب میرا انتقال ہو
ہو جائے تو مجھے نہلانے کے بعد میں کفن پہنانے کے بعد میں جنازہ تیار رکھنا، نماز کوئی نہ پڑھائے، انتظار کرنا، ایک نقاب پوش آئے گا، گھوڑ سوار آئے گا، جب وہ میرا جنازہ پڑھا لے اس سے سوال کرنا، وہ تجھے بتا دے گا جینا کیا ہے، مرنا کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے۔ معلوم ہے وقت گزرتا رہا، دن گزرتا رہا، راتیں گزرتی رہی، گردش ایام کروٹیں بدلتی رہی، ایک وقت وہ آیا صابر پاک کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے، وصیت کے مطابق نہلا کر کفن پہنا کر تیار رکھا گیا جنازہ، وصیت کی تھی ایک نقاب پوش آئے گا، گھوڑ سوار آئے گا، نماز جنازہ پڑھائے گا، وہی سوال کا جواب دے گا، محترم بڑی دیر ہو گئی، نہ گھوڑ سوار آ رہا ہے، نقاب پوش آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہر زمانے میں پلپلے لوگ ہوتے ہی ہیں نا، تو کچھ لوگوں نے کہا یار کوئی آگے بڑھے نماز پڑھائے، یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی آنے وانے والا نہیں۔ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ جواب دیا مرید نے، ارے اپنی زبان بند کرو، ارے میرا پیر ایسا پیر ہے وہ جو بول دیتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے۔ میرے پیر نے کہا ہے آئے گا، نقاب پوش ضرور آئے گا، گھوڑ سوار ضرور آئے گا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کیا دیکھا، ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں نقاب ڈالے آ رہا ہے، گھوڑے سے اترا، آگے بڑھا، جنازہ پڑھایا، جانے لگا تو مرید آگے بڑھا، دامن پکڑ لیا، حضور جا کہاں رہے ہو؟ میرے پیر نے کہا ہے جواب آپ سے ملے گا، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، جینا کیا ہے، مرنا کیا ہے، حضور بتا کے جاؤ، جواب دے کے جاؤ۔ تو معلوم ہے نقاب پوش کیا بولتا ہے، سن اللہ کے بندے، دنیا جواب دیتی ہے، میں جواب دوں گا نہیں، جواب دکھاؤں گا کہ تیری آنکھوں میں طاقت ہے، جواب دیکھ پائے گا۔ تو مرید بولتا حضور والا میں بڑا کمزور ہوں، میں ناتواں ہوں، میرے اندر طاقت نہیں، آنکھوں میں تاب نہیں، لیکن میں نے پوری زندگی صابر پیا کی جوتیاں سیدھی کی ہے، صابر پیا ہے، اور جواب دکھاؤ، میں دیکھنے کو تیار ہوں۔ کہا تیار ہو جا، جواب دکھاتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے نقاب پوش جب نقاب کو الٹ دیتا ہے تو مرید کیا دیکھتا ہے، زمین پر کھڑا ہے، وہ بھی صابر ہے، وہ تابوت پہ لے زندگی اسے کہتے ہیں، اسے جینا اسے کہتے ہیں، مرنا اسے کہتے ہیں۔ جب صابر پاک نے اپنے جنازے کی ربیع النور کی 12 تاریخ کو میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، 12 تاریخ کو تو سرکار انتقال بھی تو ہوا ہے، میرا یہ سرکار کی موت کی خوشی مناتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے بلا شبہ ربیع النور کی 12 تاریخ کو سرکار کی ولادت بھی ہوئی، رحلت بھی ہوئی ہے، اور ہم نہیں کہتے سرکار کو موت نہیں آئی۔ موت نہ آنا صرف خدا کی شان ہے، حی لا یموت، زندہ اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ سرکار کو موت ضرور آئی، مگر وہ موت ایک آن کے لیے آئی، خود موت کی موت ہو گئی۔ اور میرا نبی جیسے پہلے جسم و روح کے ساتھ زندہ تھا، آج بھی گنبد خضرا کے سائے میں جسم و روح کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہیں، مکاشف شرح مشکات میں ایک حدیث کی شرح میں ایک حدیث کیا ہے، میرے آقا کا ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی اللہ حی ارزق، میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کے بدن کو کھائے۔ اللہ کا ہر نبی زندہ بھی ہے، یرزق، اسے روزی پہنچائی جاتی ہے اور انہیں کھانا پینا پہنچایا جاتا ہے۔ محترم اسی حدیث کی تشریح میں ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ ملا علی قاری نہیں، صاحب شفا شریف بھی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، ان حیات الانبیاء حیات حقیقیت لا معنویت
لا روحانیت لا صوریت لا انتصابیت بل جسمانیت. فرماتے ہیں نبیوں کی زندگی موت کے بعد روحانی زندگی نہیں، معنوی زندگی نہیں، صوری زندگی نہیں. ان کی زندگی جیسے پہلے جسمانی تھی اب بھی ان کی زندگی جسمانی زندگی ہے. فرق اتنا ہے ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل ہو چکے ہیں. ہم بدکاروں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم سیاکاروں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم خطاکاروں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں. جو واقعی میں سرکار کا دیوانہ ہے وہ ہر لمحہ ہر لحظہ دیدار مصطفیٰ سے شاد کام ہوتا رہتا ہے. اس کی صبح دیدار مصطفیٰ سے ہوتی ہے، اس کی شام دیدار مصطفیٰ سے ہوتی ہے. اور نبی میرے قریب بھی تو ہے نا، کتنے قریب ہیں. سردار شاہ صاحب بول رہے تھے یا 2 بار پڑھو تاکہ ان کے سینے میں بجلی کون لائے. یہ کمبخت کیا بولتے ہیں، یا نہ کہو یا تو دور تو قریب کے لیے کہا جاتا ہے. مصطفیٰ قریب کہاں ہے؟ ارے ان ظالموں سے بولو قرآن نہیں پڑھا تو نے. جو نبی کا نہیں ہوتا ہے تو قرآن کا کیا ہوگا. قرآن نے صاف صاف کہا، ارشاد باری تعالیٰ ہے رسول پاک النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ترجمہ کیا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. تو مصطفیٰ کو دور کہتا ہے وہ خود ہی بتا رہا ہے مومن نہیں. جو مصطفیٰ کو دور کہتا ہے وہ خود ہی فیصلہ کر چکا میں مومن نہیں. ارے قرآن کہتا ہے مصطفیٰ قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ارے جو مومن ہوگا وہی قریب مانے گا، جو مومن نہ ہوگا مصطفیٰ کو دور مانے گا. اللہ کا فضل ہے ہم مومن ہیں، مصطفیٰ کو جانوں سے بھی زیادہ قریب مانا کرتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوگا مصطفیٰ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اتنے قریب تو دکھتے کیوں نہیں، نظر کیوں نہیں آتے. جان سے بھی زیادہ قریب ہے، دکھنا چاہیے، نظر آنا چاہیے، کہاں نظر آتے ہیں. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ سرکار جان سے زیادہ قریب ہے نا، اس کا مطلب جان بہت قریب ہے ہم سے. کبھی کسی اپنی جان کو دیکھا ہے؟ کسی نے جان دیکھی اپنی؟ جب جان دکھتی نہیں تو جان سے زیادہ قریب وہ دکھے گا کیسے؟ ایک بات اور معلوم ہوئی، جو شے بہت قریب ہوتی ہے نا تو دکھتی نہیں. یہ بتاؤ آپ کی آنکھیں قریب ہیں کہ دور ہیں؟ اپنی آنکھوں سے کیا کیا نہیں دیکھتے ہو. کبھی اپنی آنکھیں بھی دیکھی آپ نے. حاجی شریف صاحب آنکھیں دیکھی آپ نے اپنی؟ کبھی نہیں دیکھی. بڑی پیاری آنکھیں، نرگسی آنکھیں ہیں آپ کی، کمل جیسی آنکھیں ہیں آپ کی، سرمئی آنکھیں ہیں جیسے آپ کی. آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، خود آنکھوں کو دیکھ نہیں پاتے. اگر آنکھوں کو دیکھنا ہو تو کیسے دیکھیں گے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مدر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آنکھیں نظر آئے گی. معلوم کیا ہوا؟ دو شے قریب ہوتی ہے، نہ دکھے آئینے کے سامنے لے آؤ، آئینے کے پاس آ جاؤ. تو محترم ایسے ہی سمجھو رسول میرے مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو اپنے دل کو محبت رسول کا آئینہ بنا لو. میرا نبی ہر لحظہ تمہیں نظر آئے گا، ہر لمحہ تمہیں نظر آئے گا. تو بات کہاں چل رہی تھی؟ اپنے مصطفیٰ کے 2 نام رکھے نا، احمد محمد. کہیں زیر رکھا؟ بولو کیوں نہیں رکھا؟ جب نام میں زیر نہیں تو ذات کو زیر کون کرے گا؟ بڑے بڑے پیدا ہوئے، پیدا ہو رہے ہیں، اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں، کوئی بال بیکار نہ کر سکے. نبی کی ذات
نام میں زیر نہیں، ذات کو کون زیر کر سکتا ہے؟ اس نے زیر کیا، خود زیر ہو گیا۔ جب واقعہ نہ سنا دوں میں آپ کو، ایمان تازہ ہو جائے۔ جناب رکانہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ نامی گرامی عرب کے پہلوان تھے۔ حدیث بتاتی ہے جناب رکانہ چٹائی پہ کھڑے ہو جاتے، 10 تگڑے آدمی چٹائی کو کھینچتے، چٹائی ریزے ریزے ہو جاتی، مگر رکانہ 10 سے مس نہیں ہوتے تھے۔ اتنے بڑے نامی گرامی پہلوان تھے، اور پورے عرب میں کوئی ایسا پہلوان نہ تھا رکانہ کو پچھاڑ چکا ہو۔ اب سب کو پچھاڑ دیا کرتے تھے، سب پہ غالب آ جایا کرتے تھے۔ اب مجھے بڑا چالو تھا، اسے رکانہ کو ایک بار رکانہ سے بات کی، دیکھو رکانہ ہم نے بڑے حربے استعمال کیے، ہم نے بڑے پیترے چلے، بڑی چالیں چلی، بڑا امتحان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتحان پہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک کام کرو، تمہیں تو معلوم ہی ہے نا کہ محمد کے گھر پہ 4 دن چولہے نہیں جلا کرتے ہیں، بڑے بڑے غریب ہیں اور بہت ہی ناتواں کمزور ہیں، لہذا ایسا کرو تم محمد کو کشتی کی دعوت دو، اور ہمیں معلوم ہے وہ تمہیں پچھاڑ نہیں پائیں گے، نہ پچھاڑ پائیں گے، ان کی ہار نہیں اسلام کی ہار ہوگی، اور لات و عزا کا ہمیں آشیرواد مل جائے گا، لات و عزا کی جیت ہو جائے گی۔ ابو جہل نے سوچا، جناب رکانہ نے سوچا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناتواں ہیں، غریب ہیں، ناتواں ہے، کمزور ہے، گھر میں کھانا نہیں بنا کرتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ حدیث پاک کہتی ہے ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد کے اندر دنیا کے 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ 100 کو 40 سے ملٹیپلائی کرو، 4000 بنتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک نبی کے اندر دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ میرا نبی کم و بیش 1,24,000 نبیوں کا نبی ہے۔ میرے نبی کے اندر میں کتنے ہزار لاکھوں مردوں کی طاقت تھی۔ گزر رہے ہیں، رکانہ سامنے حائل ہو گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے رسول کہتے ہو، پیغمبر کہتے ہو، جو نبی ہوتا ہے طاقت والا ہوتا ہے، قوت والا ہوتا ہے، تمہارا تو حال یہ ہے، تم دبلے پتلے ہو، ناتواں ہو، کمزور ہو، گھر میں کھانا نہیں بنتا، چولہے نہیں جلتے۔ اگر تو واقعی نبی ہو میرے ساتھ کشتی کھیلنا ہوگی، پہلوانی کرنا ہوگی، لڑنا ہوگا، پچھاڑ دو کہ نبی مان لوں گا۔ میرے آقا لگے بولنے، رکانہ تے دماغ نہیں چل گیا ہے، نبوت اور ہے، کشتی اور ہے، شہادت اور ہے، پہلوانی اور ہے، تو نبوت کو کشتی کے پیمانے پہ چھلکانا چاہتا ہے۔ کہا محمد زیادہ باتیں نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا ایکٹروورٹ آدمی ہوں، لڑ لو مجھ سے، پچھاڑ دو گے اسلام لے آؤں گا۔ میرے آقا نے کہا رکانہ اگر تو اسلام لانے کا وعدہ کرتا ہے تو محمد بن عبداللہ تیرے ساتھ کشتی کھیلنے کو تیار ہے۔ محترم معلوم ہے جناب رکانہ ڈنڈ بیٹھک کرنے لگے، ایکسرسائز کرنے لگے۔ آپ کو معلوم ہوگا جو اکھاڑے میں پہلوان اترتے ہیں تو گتھا ہونے سے پہلے، بغلگیر ہونے سے پہلے، متصادم ہونے سے پہلے ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈنڈ بیٹھک کرتے ہیں۔ جناب رکانہ ڈنڈ بیٹھک کرنے لگے، ورزشیں کرنے لگے، مگر جب تھک گئے ورزشیں کرنے کے بعد کیا دیکھا؟ میرے آقا جو کہ تو کھڑے ہیں۔ رکانہ سے رہا نہ گیا، بول پڑے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی جوان ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے گتھا ہونے سے پہلے، پہلوانی کرنے سے پہلے، بغاگیر ہونے سے پہلے، لڑنے سے پہلے ورزشیں کرنا پڑتی ہیں۔ تو چاپ کھڑے ہو، ڈنڈ بیٹھک کر لیا کرو۔ میرے آقا نے کہا رکانہ سن، ڈنڈ بیٹھک وہ کرے جس کو تیار ہونا ہو، میں تو پہلے ہی سے تیار ہوں، جب چاہو مقابلہ کر لو، بغاگیر ہو جاؤ۔ تاریخ کی اوراق گواہ ہے، احادیث کے پنے شاہد ہیں۔ جناب رکانہ آگے بڑھے، مصطفیٰ آگے بڑھے، بغلگیر ہوئے، ایک لمحہ نہیں گزرا تھا، پلک جھپکتے ہی میرے آقا نے رکانہ کو زمین پہ دے مارا۔ رکانہ شرم سے پانی پانی ہو گئے، انہیں کسی نے پچھاڑا ہی نہیں تھا کرنا۔ نامی گرامی پہلوان کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کوئی پیٹ رہ گیا، کوئی ٹیکنک رہ گئی ہے، تو محمد ایک موقع مجھے اور دے دو۔ میرے آقا نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا رکانہ مجھے میرے رب کائنات نے سارے عالم کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں کسی کا دل توڑتا نہیں، میں کسی کی خواہش کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔
ایک موقع کی بات نہ کر، قیامت تک موقع لے موقع دوں گا، مگر سن انجام یہی ہونا ہے، تجھے نیچے ہونا ہے، مجھے اوپر ہونا ہے۔ ہماری آنکھوں کے نور بن گئے، دلوں کے سرور بن گئے، سروں کے تاج بن گئے۔ رب نے اپنے حبیب کے نام پہ زیر نہیں رکھا، وہ زیر کرے گا تو بھی زیر ہو جائے گا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، لفظ اللہ ہے نا، دیکھیں دو ورڈز آتے ہیں نا، ایک ہے موضوع محمد، میننگ فل میننگ لیس۔ اردو میں مثال لے لو، میں بولوں نیپکن ویپکن، مائک وائک، کرتا کرتا، ہے نا، بستر بستر، اسے کہتے ہیں موضوع محمد اردو میں، یعنی بستر یہ موضوع ہے، میننگ فل ہے، بستر میننگ لیس ہے نا۔ تو ہم جس لفظ کو چاہیں محمد بنا سکتے ہیں نا، لیکن میرے خدا کی شان دیکھیں، یہ لگائیے گا، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، میرے سرکار کا نام ذاتی نام محمد ہے۔ کوئی بندہ چاہے میں اللہ کے نام کو معاذ اللہ بے معنی کر دوں، وہ الف کے اللہ کو نکال دے بے معنی کرنے کے لیے، نہ کر پائے گا۔ الف نکالو کیا بچا؟ للہ، یعنی اللہ کے لیے، اب بھی معنی دار ہے۔ لام کو نکال دو بچا لہو، لہو مانے اس کا، اس کے لیے اب بھی معنی دار ہے۔ دوسرے لام کو نکال دو بچا ہو کا مانے اس کا، اب بھی معنی دار ہے۔ ایسے ہی میرے نبی کے نام کو دیکھو، میم کوئی نکال دے کیا بچا؟ بولو حمد بچا، یعنی تعریف، اب بھی معنی دار ہے۔ ہے کو نکال دو بچا مد، یعنی کھینچنے والا، نبی میرا بندے کو کھینچ کے اللہ کی جانب لے جاتا ہے۔ اور دوسرے میم کو نکال دو بچا ڈال، ڈال کا معنی رہبر کے ہے، رہنما کے ہے، ریفارمر کے ہے، جناب علی رہبر کے ہے، اب بھی معنی دار ہے۔ ارے محترم، جب تم نبی کے نام کو بے معنی نہیں کر سکتے، ان کی ذات کو کیسے بے معنی کر دو گے؟ ارے حال تو یہ ہے، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتے پہنچتے دعویٰ کرنے والوں، ارے سنو، لفظ اللہ 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 تا قیامت بولتے رہو، اللہ 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 اللہ۔ مجھے بتاؤ کہ لب لب سے ملتا ہے؟ بولو نہیں ملے گا۔ کوئی لب کو لب ملا کر اللہ کہہ دے، کبھی نہیں لب ملے گا۔ اللہ، ہونٹ کھل جاتے ہیں، لب کھل جاتے ہیں، اللہ 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 اللہ، لب سے لب نہیں ملتا۔ اور محمد کہو، اپنے آپ لب لب کا بوسہ لیتا ہے، ہونٹ ہونٹ کو چوم لیتا ہے، میں چاہو تو بھی لب سے لب لگ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ حکمت خداوندی ہے۔ اے میرے بندو، جب تک تم محمد نہ کہو گے، لب سے لب نہ ملے گا۔ جب لب لب سے نہ ملے گا، تمہیں رب نہیں ملے گا، پروردگار نہیں ملے گا۔ خدا کی ذات چاہتے ہو، دامن مصطفیٰ میں آنا ہوگا، بارگاہ رسول میں آنا ہوگا۔ تقریر کا آخری موڑ، میرا رب کیا ہے؟ وحدہ لا شریک، بولو ہے کہ نہیں؟ لا شریک، رب کی ذات کیا؟ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایک جملہ یاد رکھو، رب لا شریک نے اپنے حبیب کو دنیا کے اندر لا شریک بنا کر بھیجا۔ کہو گے اولاد رسول یہاں شرک بول رہے ہو، خدا کو لا شریک کہہ رہے ہو، مصطفیٰ کو بھی لا شریک کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا سنو، تمہیں نہیں معلوم ہے، حیثیتیں بدلتی ہیں، حکم بدل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا، خدا لا شریک ہے، کس حیثیت سے ہے؟ خالق ہونے کی حیثیت سے ہے۔ میرا خدا خالق ہونے کی حیثیت سے کل بھی لا شریک تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میرا نبی مخلوق ہونے کی حیثیت سے، میرا نبی کل بھی لا شریک تھا، آج بھی لا شریک ہے۔ میرے نبی کا کوئی شریک